صبح اٹھتے ہی اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا سلامو اور یا قدوسو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق اس عمل کو کر لو، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے، ایک دن میں آپ لوگ معجزہ دیکھنا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لینا، کسی بھی دن پڑھ لو، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر موجود ہو، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک پر توکل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لینا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، آپ کے اگر قرض میں ڈوب گئے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو طریقہ کار، جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا۔ سب سے پہلے ہم لوگ وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ جب بھی آپ لوگ صبح سو کر اٹھے، یعنی کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، اس وقت آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ پہلے آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بسم اللہ پڑھنا سب سے افضل ترین عمل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں تو شیطان کی مداخلت آپ کے عمل میں نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سی حدیث میں ہمیں یہ چیز جاننے کو ملی ہے کہ جب بھی جس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں تو اس کام کے اندر شیطان کی مداخلت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کرنا ہے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ دوبارہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو بار ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ تیسری بار بھی پڑھیں گے، اور تین بار آپ کا جب ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھوں تو آپ وہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کوئی چھوٹا درود نہیں پڑھیے گا، درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے، حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ لوگوں نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ درود پاک پڑھ لیا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کم از کم 11 بار پڑھیں۔ اگر آپ لوگ 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ 7 بار پڑھیں۔ اگر آپ لوگ 7 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ 5 بار پڑھیں۔ اگر 5 بار بھی پڑھنے میں آپ کو بوجھل محسوس ہو رہا ہے تو آپ پھر 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار سے کم نہیں پڑھ سکتے، 3 بار ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے بند تالے کھول دے گا۔ آپ کو اگر کروڑوں روپے کی بھی ضرورت ہوگی تو میرا رب آپ کو نواز دے گا، کیونکہ یہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور قرآن پاک کی جو 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ آپ کو اس طریقے سے کر کے دیں گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، عمل کو ملاحظہ کر لیں۔ پہلے آپ لوگ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کو آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں گے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف ایک بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف ایک بار آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، اس سورت کو۔ اس کے بعد آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ایک بار پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، تو آپ لوگوں نے ایک بار اس کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بھی ایک بار پڑھ لیا۔ جب آپ لوگوں نے یہاں تک کر لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے؟ آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو،
اے سلامتی دینے والے، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ آپ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ تو میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ لوگ عمل کر کون سا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری میری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وظیفہ کرتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو لہٰذا ویڈیو کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کی مکمل سمجھ آ سکے کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، فردن آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بھی کرتے رہیں، اگر کچھ لکھنے کی چیز ہے تو لکھ لیں، ورنہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی۔ بے شک بتانے میں آپ کو ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اتنی لمبی بن رہی ہے تو ہم لوگوں کو عمل کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ دیکھیں، عمل کرنے میں آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا، البتہ سمجھانے میں ہمیں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن کرنے میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ وظیفہ آپ کا بہت زیادہ ہو تو 2 منٹ کا عمل ہے، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو 3 منٹ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے میں لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لگنے والا، یعنی کہ 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ صبح جب اٹھیں صرف 5 منٹ کا یہ عمل کر لیں، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے سو کر اٹھنے والا، وہ روزی کی تلاش میں ہی بندہ نکلتا ہے، تو اس وقت جب آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو زیادہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اگر آپ لوگ رات کو سوتے وقت کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ صبح کے وقت کریں تاکہ وہ افضل ترین وقت ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے پہلے تعوذ و تسمیہ 3 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا 11 بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 بار سورۃ الاخلاص اور 1 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے، یا سلامو اے سلامتی دینے والے۔ اس نام کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا دوسرا صفاتی نام ہے یا قدوسو، یا قدوسو، اس نام کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام بھی بڑا ہی مجرب ہے، تو آپ لوگوں نے اس صفاتی نام کو بھی صرف اور صرف 21 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں نے 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ والا صفاتی نام یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو صرف 3 بار آپ پڑھیں گے، یعنی کہ اس بار آپ نے صرف تسمیہ ہی پڑھنا ہے، آپ لوگ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے جب پڑھ لیا 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ 1 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے یہ پڑھ لیا 1 بار، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ 1 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب آپ کا یہ عمل ہو گیا مکمل۔ دیکھیں، یہ جو وظیفہ تھا آج کا، یہ 3 وظیفوں کو ملا کر بنا تھا، تو آپ کو میں نے تینوں وظیفے ایک اچھے انداز میں بتا دیے کہ آپ لوگوں نے کس تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے تعداد کمی بیشی نہیں کرنی، جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے کہ یا رب ذوالجلال، تو نے مجھے رات میں نیند دی اور صبح اٹھا دیا، اب میرے رب میرے لیے رزق کا بہترین بندوبست فرما دے، رب ذوالجلال میرے لیے حلال، کشادہ اور پاک رزق مجھے عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو کھانے کے بعد، جس کو حاصل کرنے کے بعد میں تیری نافرمانی نہ کروں، تیری ناشکری نہ کروں، اور ایسا رزق مجھے عطا فرما جو سلامتی والا ہو، جس کا حساب و کتاب بھی مجھ سے نہ لیا جائے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک تو بے نیاز ہے، وہ اپنی ہر چیز سے پاک ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق ہی مانگیں گے، ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں مانگیں گے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں نے اس طریقے سے کر لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب دعا آپ لوگوں نے مانگ لی، پھر اگلے دن بھی آپ لوگوں نے اس عمل کو دہرانا ہے، کم و بیش 21 دنوں تک کہ آپ لوگ اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیں گے، اور اس عمل کو کرنے کی جو برکات ہیں، جو فیوز ہیں، یقین جانیں اگر وہ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اجازت چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے، اور امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ عمل، آج کا ہمارا یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے کوئی سے 2 صفاتی نام لازمی لکھ دیے گا۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، جو لوگ بھی کمنٹ میں مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی
تمام دل کی حاجتوں کو پورا فرمائے. اللہ پاک ان سب کی زندگی میں خوشحالی لے کر آ جائے, اور جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اللہ پاک ان سب کے گھروں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے, اور جس گھر میں بھی جو روٹے ہیں اللہ پاک ان کو منا دے. اور پیارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے وہ کام لے لے جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کرا تھا. تو پیارے دوستو پھر ہماری ملاقات ہوگی, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.